بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سادات ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں اپنا میزبان سید منتظر امام. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رسپیکٹیبل جناب شاہ پیر صاحب، جو کہ مختلف کتابوں کے مصنف ہیں اور ہسٹری میں ان کا کافی کام ہے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مختلف قوموں کی حوالے سے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم ان سے ڈسکس کریں گے وہ ہے ہزارہ. ہزارہ کے اندر کون سی قومیں آباد ہیں، ہزارہ کے اندر کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہزارہ کہاں کیا ہے اور کہاں سے اس کا آغاز ہوا، اس کا محل وقوع کیا ہے؟ سوال کے آپ کے جو سوال ہے اس کے دو ایسے بنتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ تسمیہ کے ہزارہ، اور دوسرا ہے کہ اس کے اندر قومیں. ہزارہ اصل میں جب غوری ہندوستان پہ اٹیک کر رہا تھا، اس کی لشکر کی ٹیل پر یہاں سے اس علاقے سے کچھ لوگوں نے حملہ کیا، کچھ مال لوٹ لیا. تو اس نے اسادت خان کو اندر ان لوگوں کے پیچھے کے لیے بھیجا. مختلف تاریخ دانوں نے مختلف واقعات لکھے ہیں، لیکن زیادہ مستند لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ موجودہ مانسہرہ کے شمال تک آیا ہے. اس نے یہ علاقہ فتح کر لیا اور یہاں پر اپنی فوج رکھی تاکہ یہ ہمارا مقبوضہ رہے، ہمارے محتاط رہے. تو یہاں پر 1000 فوجی سمائے، 1000 فوجیوں کی چھاونی یہاں درکار تھی. تو اس نے یہ لکھا تھا کہ یہاں پر 1000 فوجی سما سکتے ہیں، 1000 فوجی اس علاقے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اسی نام سے ہزارہ کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ 1000 فوجی جہاں سما سکیں اس کو ہزارہ کہتے ہیں. اچھا، وہ جو آرمی کی تعداد تھی، آرمی کی اس سے تعداد تھی ہزارہ. ٹھیک ہے، یہ اسی ہزارہ سے، یہ ترکی کا لفظ ہے صحیح. ہزارہ، 1000 سپاہ سمانے کی جگہ. تو اس کی وجہ سے اس کا نام ہزارہ پڑ گیا. اس سے پہلے تاریخوں میں مختلف نام تھے. اب ہم جاتے ہیں اس کے بلڈ پہ. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا بلڈ جرنل ادوتربا کریں تو اس کے جنوب میں ضلع پنڈی ہے اور آسن ابدال ضلع اٹک آ جاتا ہے. اس کے اوپر شمال کی طرف ہم ہزارہ کے چلے جائیں تو ضلع سوات کا کچھ حصہ شانگلہ اور گلگت بلتستان آ جاتے ہیں. اس کے مشرق میں چلے جائیں تو آزاد کشمیر ہے. اس کے مغرب میں ہم چلے جائیں تو ضلع سوات ہے، وہی کیمل پور، پرانا کیمل پور کہتے تھے، آج کل اٹک کہتے ہیں. یہی اٹک کا علاقہ، کچھ علاقہ اٹک کا مغرب میں بھی آ جاتا ہے. تو یہ اس کا بیلٹ ہے. ویسے بیلٹ اس کا ٹیکسلے سے ذرا اندر آ جائیں تو ہزارہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب کہ ہری پور سے یہ شروع ہوتا ہے؟ ہری پور سے نہیں، ہری پور سے بہت نیچے ٹیکسلا سے، ٹیکسلا سے 2-3 کلومیٹر ہزارہ کی طرف، شمال کی طرف نکلیں تو ہزارے کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اختتام اس کا کوہستان پہ جا کے ہوتا ہے. ایک بات اور وضاحت کرتا چلوں کہ کوہستان پہ یہ تو میرے بھی سامنے ہو گیا سارا. ٹھیک. اس کا تو میں بھی گواہ ہوں. شروع کی تاریخ دانوں نے لکھے ہزارے 3 تھے. ان تینوں کو انکلوڈ کر کے ایک ہزارہ بنتا تھا. ایک کو چھچھ ہزارہ کہتے تھے، جی بالکل، جو تحصیل غازی کا علاقہ ہے. دوسرے کو میدان ہزارہ کہتے تھے، جو ہری پور کے گرد و رواح میں حویلیاں تک اور یہ علاقہ، اس کو میدان ہزارہ کہتے تھے. اور ایک کو تخت ہزارہ کہتے تھے، جو مانسہرہ سے پی ایس تک راج تک چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ علاقہ چلا جاتا تھا. اس کے آگے ہر علاقے کا اپنا ایک نام تھا. ٹھیک. اور پھر یہ تحصیل مانسہرہ تک محدود تھا. پھر ہوتے ہوتے بٹاگرام بھی اس ہزارے میں شامل ہو گیا اور پھر کوہستان بھی ہزارے میں شامل ہو گیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک تو یہ ہزارہ تھا اور پھر اس میں بہت سے علاقے شامل ہو کر آج تو ہزارہ کوہستان ہزارے میں آتا ہے. 3 اضلاع کوہستان کے ہیں، اپر کوہستان، لوئر کوہستان اور پالس ابھی جو نیا ابھی ان کا ہو گیا، گیا جو پالس ہے. یہ سارے ادھر آ گئے. وہ کالا ڈاکہ بھی آزاد قبائل علاقہ تھا، وہ بھی اب ہزارے میں شامل. اچھا، ترغر بھی جو ہے وہ اس میں آتا ہے. اس میں ہزارے میں آتا ہے. اور پھر کچھ حصہ اس کا دریائے سندھ کے پار بھی ہے. اچھا، تربیلا ڈیم کے اس پار بھی ہے، جس میں بیٹ گلی وغیرہ علاقے آتے ہیں. بڑا علاقہ ہزارے کا تربیلا ڈیم کے اس طرف بھی ہزارہ ہے. اس کے بڑے شہروں میں تو ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، یہ تو ویل نون سٹیز ہیں، اور مانسہرہ ہے. باقی سب اس میں قصبے ہیں. 3 بڑے شہر اس کے صرف یہی شہروں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو کم از کم 2-3 لاکھ کی آبادی سے اوپر ہیں.
بہترین. اچھا اب ہر علاقے کا جس طرح آپ کسی بھی علاقے کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک کلچر اور ایک ثقافت ہمارے مائنڈ میں آتی ہے. ہزارہ کے اندر مختلف زبانیں بول جاتی ہیں اور سب سے زیادہ جو نمایاں ہے وہ جس کی وجہ سے جو ہزارہ پہچانا جاتا ہے وہ ہندکو ہے. اگرچہ کہ پورے ہزارے میں ہندکو مکمل طور پر نہیں بولی جاتی. کوہستان کا اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ لوگوں کو ہندکو کے بارے میں نہیں پتہ. وہاں پہ وہ کوہستان یا شینا اس طرح کی زبان بولی جاتی ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ہندکو جو زبان ہے، ہندکو زبان بھی کیا یہیں سے ہزارہ سے ہی آئی ہے یا اس کی کوئی ہسٹری ہے؟ پہلے تو یہ ہنکو کا بیلٹ ہزارہ کے اندر جو ہنکو کا بیلٹ ہے وہ تحصیل مانسیرا، تحصیل ایبٹ آباد، ایبٹ آباد، تحصیل ہری پور. امیریاں اور تحصیل ہری پور اور تحصیل غازی ٹھیک. اور تحصیل خانپور، تحصیل دربند اور پھر تحصیل شنکیاری، ٹھیک ان ہے. میں بولی جاتی ہے ہنکو. جب ہم چھتر سے نیلا شنگ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پشتو شروع ہو پشتو جاتی سٹارٹ ہے. ہو جاتی ہے. بٹاگرام میں صرف ہل کا علاقہ ہے، ہل ریاست ہل کسی زمانے میں ریاست تھی، ہل کے علاقے میں جو تحصیل بٹاگرام میں شامل ہے اس میں ہنکو بولی جاتی ہے. اور الائی میں ہنکو اور پشتو مکس بولی جاتی ہے، ہنکو بھی بولی جاتی ہے اور پشتو بھی بولی جاتی ہے. یہ تو اس کا بیلٹ ہے. جہاں تک اس کا مختصر کنڈینس ٹو مور کنڈینس یہ ہے کہ یہ پالی زبان سے نیچے آئی ہے. صحیح. پہلے قدیم زمانے میں اس علاقے میں پالی زبان تھی. پالی زبان سے وہاں اس وقت کے دور کے جو مذہب تھے جیسے جین مت ہے، بدھ مت ہے، یہ بدھ مت کی ساری کتابیں اسی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، مذہبی کتابیں، اور جین مت کی بھی مذہبی کتابیں اسی میں لکھی ہوئی تھی. انہوں نے جو اچھے الفاظ، جیسے آج کل اردو سے ہم شاعری کیا ہے، اچھی اردو کے اچھے الفاظ ہم نکال کر ایک طرف کر دیں تو اس کو شاعری کہیں گے، ٹھیک ہے. اور عام مکسچر بولیں گے تو اردو کہیں گے. تو اس میں سے ایک زبان نکل گئی تھی پراکرت. ٹھیک. پراکرت وہ زبان تھی جس میں اس دور کی مذہبی کتابیں بھی لکھی گئیں اور اس دور کی جو تحریریں بھی ہیں پراکرت میں آ رہی ہیں. اب پراکرت نے ایک اور چینج کیا. پراکرت مختلف علاقوں کی ہو گئی. ہزارہ کی پراکرت اور ہو گئی، پشاور کی اور ہو گئی، مظفر آباد کی اور ہو گئی. یہ جو چینج ہوتا گیا، پراکرت الگ الگ ہوئی تو اس نے تقسیم کیا زبانوں کو. اس سے مختلف زبانیں نکلنا شروع ہوئی. مختلف زبانیں نکلیں اور جن میں سے ہزارے کی نہیں، ہندوستان کی، آل اوور دا انڈیا، اچھا. ہندوستان میں یہ بہت سی زبانیں پھیل گئیں. بالکل. آج ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کو ایک زبان آتی ہے، جس زبان سے یہ نکلی ہیں، ایک زبان آتی ہے، تو وہ دوسری کا مطلب سمجھ لے گا، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض کیا ان میں کون سی ہے؟ ہندکو، ٹھیک. گوجری، پنجابی، یہ سے ملتی جلتی ہے. سرائکی، ہندی، دکنی. ٹھیک. یہ 6 وہ زبانیں ہیں. اور اگر ان 6 زبانوں کے بولنے والوں کی تعداد نکال لیں تو یہ 80% انڈیا بنتا ہے. یہ 80% ہندوستان کی آبادی بن جائے گی. تو یہی وہ زبان تھی بڑی. یہ ہندکو بھی انہی زبانوں کا حصہ ہے، ان کے ساتھ ہے، اسی سے آئی ہے. ان کی بہن ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ کوئی الگ باہر سے نہیں آئی ہے، یہ ہزارہ میں نہیں پیدا ہوئی. یہ جیسے یوں دوسری زبانیں آئی ہیں پراکرت سے، پالی سے، پھر یہ دراوڑی ہوئی، پھر یہ سنسکرت ہے. یہ سارا جیسے جو پروسیس دوسری زبانوں کو ہو کر آیا، اس کا بھی وہی پروسیس ہو کر آیا ہے. تو یہ ہزارے دوسری یونی ہندی، سرائکی، پنجابی کی طرح یہ بھی پالی سے نیچے آئی ہے، سنسکرت سے نیچے آئی. ٹھیک ہے. اچھا یہیں پہ اگر مانسرا کی بات کی جائے تو مانسرا کے بارے سے جو مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ مان سنگھ، کیا یہ سچ ہے کہ مان سنگھ کے نام سے اس علاقے کا نام مانسرا پڑا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہزارے میں نے جہاں تک دیکھا ہے، ہزارے میں درختوں کے نام پر گاؤں کے شہروں کے نام ہیں. بالکل. مختلف زمین کی حالت پر ہیں. کسی پہاڑ، کسی پتھر، کسی درخت جیسے تمبر، بٹنگی، بالکل. پھلوں کے نام پہ پھلوں کے نام پہ اس طرح ہیں. صرف یہ 3 ہمارے